السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کی طرف سے اور ہمارے مرکز گرین لین مسجد برمنگھم برطانیہ کی طرف سے بصیرت کے صوتی دعوتی اور تعلیمی مرکز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، اس ورچوئل آن لائن سیمینار کا اہتمام کیا، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اس کی خاص عنایت سے ہمیں دو نہایت بزرگ اور قیمتی شخصیات سے استفادہ کا موقع فراہم کیا۔ محترم فضیلت الشیخ جناب ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ ورعاہ، اور اسی طرح محترم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان نیک بزرگ ہستیوں کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پہ قائم رکھے، تاکہ ہم ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ میں خود کو ایک طالب علم بھی نہیں سمجھتا، یہ ان ہمارے بھائیوں کی اور جو آرگنائزر ہیں ان پروگراموں کے، اور بالخصوص ہمارے یہاں یو کے میں موجود محترم مولانا شیر خان جمیل احمد عمری حفظہ اللہ، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حسن ظن کرتے ہوئے مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین تمام احباب کی جہود کو صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج، یہ اتنا عظیم اور اتنا وسیع موضوع ہے کہ یقین جانیے 25 منٹ میں اس کا کسی صورت میں حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ مختصر وقت میں زیادہ استفادہ یہ پیش نظر ہے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں چند بنیادی جو اصول ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اپنی گفتگو اس طرف لے جانے سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے صدق دل سے اپنے لیے اور تمام سامعین و ناظرین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو ہر صورت میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے ہر پہلو میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کا منہج، آپ کا طریقہ کار اللہ تعالی ہمیں اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اپنے خطبہ میں اکثر فرمایا کرتے تھے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الہدی ہدی محمد، سے بہترین طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سب سے اچھا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو زندگی گزارنے میں، ہر موڑ پہ، ہر لمحے میں، ہر پہلو پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی سنت کو، آپ کے طریقہ کار کو دیکھنا چاہیے۔ تو دعوت اللہ، جو کہ انبیاء کرام تمام نبیوں اور رسولوں کی بعثت کا بنیادی مقصد ہوا کرتا تھا، اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی کو اپنایا جائے گا تو ہم دعوت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اس طرح کے عناوین کا انتخاب کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ جان سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ ہماری دعوت کیسے مؤثر ہو سکتی ہے۔ تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ میں جو آپ کا جو اسلوب تھا، آپ کا جو طریقہ کار تھا، آپ کا جو منہج تھا، اس کے چند بنیادی اصول و ضوابط ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جس کو میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ان نبوی منہج دعوت اللہ میں، دعوت دین میں نبوی منہج کے حوالے سے جو سب سے پہلی اور اہم بات ہے، وہ جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک داعی، وہ شخص جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو، وہ اخلاق اور کردار کا بہت بڑا مالک ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور بہت بنیادی چیز ہے۔ اس کی گفتگو
اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا ہر عمل دوسروں کے لیے نمونہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ بات ہمیں بہت نمایاں طور پہ بھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا، جس بات کا اظہار ہی نہیں کیا بلکہ ان لوگوں سے اقرار بھی کروایا، وہ کیا تھی کہ اے لوگوں مجھے بتاؤ تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو، میرے بارے میں تمہارا کیا تاثر ہے۔ 40 سال کا ایک طویل عرصہ میں تمہارے اندر گزار چکا ہوں، کیسا تم نے مجھے پایا ہے؟ تو سب نے یک زبان کہا تھا کہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہمیشہ آپ کی زبان سے سچ ہی نکلا ہے، ہم نے آپ کو سچا، صادق، امین پایا ہے، ہم اپنے معاملات میں آپ کو اپنا ثالث اور اپنا منصف مانتے ہیں، ہم آپ پہ مکمل اعتماد کرتے ہیں، ہم آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم آپ کو امانت دار جانتے ہیں، ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ اعتراف کر لیا تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کی پہلی اینٹ رکھ دی۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے ایک داعی کے لیے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا اخلاق اور کردار پیش کرے، اس کے بعد آپ نے اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ یہی نبوی منہج ہے۔ دعوت اللہ میں نبوی منہج کو اگر اپنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی دین کا کام کرنے والے، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے، وہ اپنا اخلاق اور کردار بہت بلند بنائیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی خوبصورت بات کس انسان کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے؟ دعوت کیسی دعوت؟ صرف سوکھی اور خشک دعوت نہیں، اللہ نے ساتھ ہی ذکر کیا وَعَمِلَ صَالِحًا، اس کے اپنے اعمال درست ہوں ایک داعی کے لیے۔ اور یاد رکھیے داعی صرف جو دین کا بہت بڑا عالم اور سکالر ہے، جو امام اور خطیب ہے، وہی داعی نہیں۔ امت مسلمہ کا ہر فرد داعی ہے، اور ہر فرد کو اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ خالصتاً اس مقصد کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں جو اللہ کی خاص عنایت ہے، لیکن اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں کہ امت کے دیگر افراد وہ اس ذمہ داری سے وہ بھاگ جائیں اور سمجھیں کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ امت کا ہر فرد داعی ہے، ہر انسان اپنے فیلڈ میں، اپنے میدان میں وہ داعی ہے۔ ایک تاجر جو تجارت کرتا ہے وہ اپنی تجارت کے میدان میں داعی ہے، وہ تجارت اتنی خوبصورت، صاف، شفاف، عمدہ کرے اور تجارت میں اس کا لین دین لوگوں کے ساتھ ایسا بہترین ہو کہ اس کی زبان سے جو ہی بات نکلے لوگوں کے دلوں پہ ڈائریکٹ جا کے اثر کرے۔ اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کی دعوت کے لیے مخصوص کی ہیں، وہ اپنا کردار اور اپنا اخلاق لوگوں کے سامنے ایک چیلنج کے طور پہ پیش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں ایک لمبی عمر 40 سال کا عرصہ، کو معمولی عرصہ نہیں ہوتا۔ آپ 4 دن کسی کے ساتھ گزار لیں، 4 ہفتے، 4 مہینے کسی کے ساتھ گزار لیں، 4 سال کا وقت بھی بہت ہوتا ہے کسی کو اچھی طرح دیکھنے پرکھنے کے لیے، لیکن 40 سال کا عرصہ بہت طویل عرصہ ہے۔ 40 سال کے عرصے کا پورا دورانیہ اللہ کے رسول نے کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، میرے اخلاق اور کردار پہ کوئی ایک انگلی اٹھا کے دکھائے۔ جب کسی کو جرت نہیں ہوئی تو پھر آپ نے اگلا سٹیپ لیا۔ تو دعوت دین میں نبوی منہج کا یہ بنیادی اصول ہے کہ داعی اپنا اخلاق اور اپنا کردار بہت بلند رکھے۔ ایسا داعی جو دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتا ہوں اور داڑھی اس کے سنت کے مطابق نہ ہو، دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنے والا ہوں اور نماز کا پابند نہ ہو، دعویٰ کرے کہ میں دین کا داعی ہوں اور نماز باجماعت کی اس کے نزدیک کو اہمیت نہ ہو دین کا داعی اور فجر کی نماز مسجد میں باجماعت ادا نہ کر سکے، ہو دین کا داعی اور اس کے گھر کا ماحول اسلامی ماحول نہ ہو دین کا داعی اور اس کی گفتگو بیہودہ ہو، زبان سے گالیاں بکتا ہو، ایسے داعی کیسے داعی ہو سکتے؟ یہ قطعی طور پہ نبوی منہج کے پہ چلنے والے داعی نہیں ہے۔ نبوی منہج پہ چلنے والے داعی کی تو خصوصیت یہ ہے
کہ وہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، اللہ کے سامنے سر بسجود رہتا ہے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اسے اس عظیم خدمت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور اس میں ایک مزید بات کا میں اضافہ کرتا جاؤں کہ سب سے بنیادی چیز دعوت نبوی منہج، دعوت دین میں نبوی منہج کی بنیادی چیز خود اپنی سیلف ڈیولپمنٹ ہے، خود اپنی کردار سازی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز سے اپنے نبی کو بھی مستثنا نہیں کیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے 40 سال کے عرصے تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا قرآن مجید میں جو پہلی اللہ کی طرف سے جو وحی آئی ہیں ان میں سے ایک وحی ہے سورۃ المزمل کی۔ اس کی ابتدائی آیات پڑھ کے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اللہ نے ان آیات میں اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ آپ پہ بہت بڑی ایک ذمہ داری دعوت دین کی آ رہی ہے۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اور اس کو ادا کرنے کے لیے آپ اللہ کے سامنے رات کے وقت اٹھ کے اللہ سے دعائیں کیا کریں۔ اس لیے ہمارے پاکستان کے ایک معروف عالم دین، معروف مبلغ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی دعوت اور جن کی تبلیغ سے اللہ رب العالمین نے سینکڑوں لوگوں کو عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائی تھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ عام آدمی کے لیے تہجد کی نماز مستحب ہے، رات کا قیام مستحب ہے، لیکن ایک داعی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ رات کی نماز اور تہجد کی نماز بہت ضروری ہے۔ اور ان کے مزید الفاظ یہ ہوا کرتے تھے کہ ایک داعی کی زبان میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی جب تک وہ رات کے قیام کا پابند نہ ہو۔ اگرچہ اس کو فرض کہنا مشکل ہے لیکن فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، لیکن ایک داعی اگر اپنی دعوت کو مؤثر بنانا چاہتا ہے تو پھر وہ رات کے وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرے، سجدے میں جا کے اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ اس کی زبان میں تاثیر بھی پیدا کرے، اور اللہ اس کو اس دین کی خدمت کے لیے جو منتخب کیا ہے اللہ اس کو توفیق دے، زیادہ سے زیادہ اس کام کو بہتر سے بہتر انداز سے انجام دے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اخلاق اور کردار، جب اخلاق اور کردار آپ اپنا بہترین کر لیں گے ایک داعی کی حیثیت سے، تو پھر دعوت اللہ میں نبوی منہج کا دوسرا اہم پہلو ہے اللہ کی توحید کی دعوت۔ اللہ کی توحید کی دعوت، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ لوگوں کے عقائد کی اصلاح کیے بغیر آپ ان کو اخلاق سکھاتے رہیں، آپ ان کو کہتے رہیں جی رمضان کے روزے رکھیں، زکاتیں دیں، حج عمرے کریں، اور یہ اور وہ جو چاہے لوگوں سے کروا لیں، اگر لوگوں کے عقائد درست نہیں ہیں تو اور آپ لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں دلا رہے، آپ یاد رکھیے اپنی دعوت میں ناکام ہے، آپ نے نبوی منہج کو نہیں اپنایا۔ اگر توحید کو پیچھے چھوڑ کے باقی سارے کام کروانے ہی توحید سے زیادہ اہم ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے اپنا آغاز کر دیتے۔ میں پھر حوالہ دوں گا اسی بات کا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے اپنا کردار پیش کیا تو پھر یہ نہیں کہا کہ جس طرح کا میرا اخلاق ہے اسی طرح کا تم اخلاق اپنا لو، یہ نہیں کہا کہ یہ اخلاق اپنانے کے لیے میں نے اتنی ریاضتیں اور اتنی عبادتیں کی ہیں، تم بھی اتنے چلے اور اتنے مراقبے کر لو، نہیں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دو، بلکہ نماز تو کئی سالوں بعد جا کے فرض ہوئی۔ سب سے پہلا جو آپ نے پیغام دیا وہ تھا اللہ کی توحید کا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہو۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت عقائد کی خرابیوں میں، خرافات میں اور واضح طور پہ شرکیہ اعمال میں مبتلا ہے، اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی اکثریت اپنے درست عقائد سے واقف نہیں۔ اور دکھ اور درد کی بات یہ ہے کہ دین کی دعوت کا کام کرنے کے جو دعوے دار ہیں وہ توحید پہ بات کرنا پسند نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی توحید کی بات کریں گے تو لوگوں میں انتشار پھیلے گا۔ آپ کس قسم کے داعی ہیں؟
کہ جو لوگوں کو توحید اور لوگوں کے عقائد کی اصلاح نہیں کر سکتے اور اس طرف لوگوں کو لانا نہیں چاہتے. ہاں دعوت میں آپ کا منہج، آپ کا طریقہ کار، گفتگو کا طریقہ وہ بہت سلجھا ہوا ہونا چاہیے، وہ خیر خواہانہ رویہ اور طریقہ ہونا چاہیے. لوگوں کو چوٹ نہ لگائیں، لوگوں کو زچ نہ کریں، لوگوں کی حد کی عزت نہ کریں. لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں کہ آپ توحید کی بات نہ کریں. توحید کی بات کھل کے کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کے عقائد میں جو خرابیاں، ان خرابیوں کی نشاندہی کی ضرورت ہے اور لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ نبوی منہج ہے دعوت اللہ میں، اللہ کے دین کی تبلیغ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منہج. اس کے بعد پھر اگلا جو مرحلہ ہے اس میں پھر آپ لوگوں کو نماز کی طرف توجہ دلائیں، لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں. توحید عقیدہ جب درست ہے، اب لوگوں کو نماز کی طرف لے کے. اگین مسلمانوں میں بہت بڑی اکثریت بے نمازیوں کی ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، اور اگرچہ اس میں فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے علماء میں اختلاف ہے کہ نماز، وہ شخص جو نماز بالکل نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام میں ہے یا دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے. یہ ایک علمی مسئلہ ہے، لیکن اس کو بہانہ بنا کے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی نماز چھوڑنے سے کوئی کافر تو نہیں ہو جاتا. تو اگر نہیں ہو جاتا تو پھر آپ مسلمان ہیں کس چیز کے؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی داعی خود بھی کرے اور لوگوں کو نماز کی طرف توجہ دلائے، اور نماز کی جتنی اہمیت بیان کی جا سکتی ہے اس کو کرنا چاہیے. نماز کی طرف توجہ دلانے کے بعد پھر لوگوں کے اخلاق کی طرف، اصلاح معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، لوگوں کے اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے لوگوں میں جو خرابیاں ہیں ان کی نشاندہی کی جائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس حوالے سے واضح منہج تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسئلے کی نشاندہی کرتے تھے، کوئی مسئلہ بیان فرمایا کرتے تھے، آپ بالکل واضح اور کھلا اور دو ٹوک بات کیا کرتے. اب اس سے اگلی بات، اگلا جو اصول ہے دعوت اللہ میں نبوی منہج کا، وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی بات کریں علی بصیرت ہونی چاہیے. علم کی دنیا میں آپ کمزور نہ ہوں. جو بھی مسئلہ کریں، جو بھی بات کریں، جو بھی گفتگو کریں، وہ بالکل ٹھوس اور پکی ہونی چاہیے. کوئی آپ کو اس پہ چیلنج نہ کر سکے، اور اگر کوئی چیلنج کرے تو دلائل کے ساتھ آپ اپنا موقف ثابت کر سکے. یہ کیا بات ہوئی؟ فلاں سے سنا تھا، بزرگوں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور دعوت دینے چل پڑے. جس طرح کے ہمارے ہاں بعض ایسے لوگ ہیں اور ایسی جماعتیں ہیں کہ جنہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہوا، چند دن کسی جماعت کے ساتھ گزار لیے اور سمجھا کہ ہم نے دین سیکھ لیا. دلائل کا کچھ پتہ نہیں، نہ عقیدے کے مسئلے میں، نہ نماز کے مسئلے میں، نہ احکام میں. نہیں، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اللہ نے سورہ یوسف میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں بلاتا ہوں. علی بصیرۃ انا ومن، میں دعوت لوگوں کو دیتا ہوں پوری بصیرت پہ، میں بھی اور جو میرے پیروکار ہیں، جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ بھی اسی منہج کو اختیار کرتے ہوئے دعوت کا کام کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان چند بنیادی، بہت ہی بنیادی جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سب سے پہلے مجھے اور پھر تمام سامعین و ناظرین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے اور نہ کسی گناہ سے بچ سکتا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام ان تمام بھائیوں کو اور تمام جو آرگنائزرز ہیں ان تمام کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی جہد کو اور اس محنت کو اور اس کاوش کو اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے میزان حسنات میں شامل کر دے، اور قیامت کے روز اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری ایسی مجلسوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. وما علی الا البلاغ المبین.